انیس کا آپ سنو پلیز, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, غور سے سننا. انیس کی ایج 12 سال کی تھی, 12 ایئرس اولڈ بوائے, فیض آباد وہ ریموٹ ایریا وہاں پہ. اچھا یہ شاعر بن گئے تھے, یہ غزل لکھتے تھے. غزل سمجھتے ہیں نا, جیسے مرزا غالب کے ان کے غزلیں ہیں نا, اچھی غزل اچھی نہیں تو اچھی سمجھ جانا, لیکن ادھر ادھر کے غزلوں میں نہیں جانا. تو یہ غزل لکھتے تھے. پلیز غور سے سنو, عجیب واقعہ ہے. 12 سال کا سن تھا, 12 ایئرس اولڈ بوائے. فیض آباد میں یہ اپنے باپ کے ساتھ, اپنے ڈیڈی کے ساتھ واک کر رہے تھے. شام کا وقت تھا. 12 سال کے باپ تو باپ ہے. اس زمانے میں کوٹھا سسٹم تھا. اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ممبر سے نہیں بول سکتا, آپ بڑے لوگ تو سمجھ رہے. کوٹھا سسٹم تھا, گانے گاتے تھے. اس زمانے میں میوزک جو ہے کہ جو انسٹرومنٹس تھے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے. یہ اس طرح ٹیلی فون پہ میوزک نہیں تھی, بہت بڑے بڑے. تو میوزک کا پروگرام کوئی سننے کے لیے پرٹیکولر پلیس پہ جانا پڑتا تھا. تو یہ کوٹھا سسٹم تھے. وہاں پہ ان کی غزل پڑھی جا رہی تھی, میر انیس کی غزل پڑھی جا رہی تھی. یہ اپنے باپ کے ساتھ نیچے سے جا رہے, ان کی غزل اوپر ایک عورت پڑھ رہی کوٹھے پہ. تو ان کے ڈیڈی نے پوچھا, ان کے باپ نے پوچھا, غور سے سنو, باپ نے پوچھا, بیٹا انیس یہ غزل تمہاری ہے؟ جھوٹ نہیں بولے, بولے یس ڈیڈی یہ میری ہے. اب سننا باپ کے ایڈوائس. باپ نے کہا انیس, اگر ببریلی ان کا نام ہے, انیس تو تخلص ہے, بارے میں انیس ہی بول رہا, کہا انیس اگر تم دنیا کے لیے لکھیں گے کوئی چیز, دنیا والوں کے لیے کام کرو گے, تو اس کا مقام یہ ہے. کیا سن رہے یار, دنیا کے لیے کام کرو گے تو یہ مقام ہے. تو انیس نے پلٹ کے کہا کہ ڈیڈی بھی کیا کرو, تو کہا اہل بیت کے لیے کام کرو. اہل بیت کے لیے کام کرو. اب اصل بات میں یہ یوتھ کو بتا دو, میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس وقت انیس نے پلٹ کے اپنے باپ کو نہیں بولا, او ڈیڈ یو ڈونٹ نو میں شاعر ہوں, آپ شاعر تھوڑی ہے. ایسے بولتے نا اگر ڈیڈی کوئی چیز کو روکتے, او یو ڈونٹ نو میں شاعر ہوں, میں پوئٹ ہوں, آئی نو واٹ ٹو رائٹ اینڈ واٹ ناٹ ٹو رائٹ. انیس ایسا اوبیڈینٹ تھا اپنے باپ کا. باپ نے کہا بیٹا غزل لکھو گے تو یہ مقام ہے. وہ دن تھا موت تک 71 ایئرس کے زندہ رہے, ایک شعر نے لکھا, اس کے بعد جو لکھا مولا حسین کے لیے لکھا. اب سمجھ گئے میری بات, میرا وقت ہو گیا, اب سمجھ گئے میری بات. اب یہ انیس کو پھر کل کنٹینیو کروں گا. ایک امیزنگ کیریکٹر کا ہے. آج انیس بھی زندہ ہے, دبیر بھی زندہ ہے, خواجہ اجمیری بھی زندہ ہے. پوری میری اسپیچ کا, پورے میرے لیکچر کا خلاصہ کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ اف یو ورک فار امام حسین, اف یو اسپیئر سم ٹائم فار امام حسین, اف یو گیو سم ٹائم فار امام حسین. یہ محرم بار بار بول رہا کہ پریکٹس نہیں ہے, یہ محرم چینج کا نام ہے. آج رات میں گھر جانا, گھر جا کے سوچنا کہ مولانا بلیامی نے کیا کہا, اینڈ واٹ آئی ہیو ڈن. ابھی تک میں نے کیا کیا امام کے لیے, میں نے کچھ کام کیا. میری ایج ہو گئی, میرا 30 سال 40 سال 50 سال. اس کے بعد ینگسٹر سوچنا, جو ینگ لڑکے میرے سامنے بیٹھے اور جو لڑکیاں مجھے سن رہی, خیسرباغ کی ہے مجلس, بامبے کا ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا, میرے یوتھ کو بول رہا, پورے دنیا کے, تم لوگ جہاں بھی ہو, یہ محرم میں, یہ تمہارا لائف ٹائم محرم ہونا, 1443 ہجرے کا محرم تمہاری زندگیوں کو بدلنا, تمہاری لائف کو بدلنا. کیوں لائف کو بدلنا؟ اس لیے کہ وی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ایئر ہم کو ملے گا نہیں ملے گا. کووڈ اتنی تیز پھیل رہا, کتنی انفارچونیٹ ڈیتھ ہو گئے لوگوں کے. تو کوشش یہ کرو کہ آج کی رات سے لے کے 10 محرم تک ایک ہی دعا کرو کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو اسلام. یہ کربلا کا میسج ہے. کربلا والوں نے اسلام کو بچایا. سیویئر آف اسلام کا نام حسین ابن علی ہے, جس نے اسلام کو زندگی دی, لائف دی, نئی لائف دی. آپ کسی ایج میں رہو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. کسی ایج میں رہو, 60 70 80 90 کوئی بات نہیں.
ایک ہی دعا کرو اپنی دعاؤں میں بول رہا کچھ مت کرو، جسٹ دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کرو کہ مولا مجھے بھی موقع دو. اگر آپ نے خواجہ اجمیری کو دیا، آپ نے ان کو دیا، انیس کو دیا، دبیر کو دیا، ان کو موقع دیا، ان کو موقع دیا، مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے ایک موقع دو. آپ یقین کرو اگر امام جب کسی کے اوپر نظر کرم کرتا نا، ایسا نکال دیتا ملین لوگوں میں سامنے، دنیا اور آخرت تمہاری ہو جاتی ہے.